بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا 7 چاند، ستارے اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ کو بتایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو مت بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ہمارے باپ حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہمیں نہیں چاہتے، اس لیے اس کو مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جہاں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی، اور یہ سب بھائی مل کر اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ کہ جنگل میں سے کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے مل کر کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور ان کے بھائیوں نے لے جا کر ان کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا بابا جان، ہم آپس میں دوڑیں لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر خون سے بھرا ہوا کرتا دکھایا۔ بوڑھے باپ تھے، کیا کرتے، صبر کیا اور خاموش ہو گئے، لیکن باپ کی بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اس کے قریب ایک قافلہ آیا۔ اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا اور دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، اور اس کو باہر نکالا۔ اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں آ کے بادشاہ نے اس قافلے کو تھوڑی قیمت میں خرید لیا، اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنا بیٹا بنا لے۔ حضرت یوسف جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی عقل مند اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فدا ہو گئی، اور ان کو ان کے نفس کی جانب پھسلانے لگی۔
اور ایک روز اس نے کمرے کے سارے پردے بند کر دیے، یعنی دروازے۔ حضرت یوسف نے جب دیکھا تو انہوں نے خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑ لی، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی وہاں آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور اپنے شوہر کو کہا کہ یہ شخص تمہاری بیوی کی بے پرواہی کرنا چاہتا ہے، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، یہ عورت مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھے بچا لیا۔ اگر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا تو قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور یہ اس وقت موجود تھا اور یہی گواہی دے گا۔ بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا، تم یوسف سے معافی مانگو، کیونکہ حقیقت میں تم ہی قصوروار ہو۔ ایک واقعہ کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں، اپنے غلام کو چاہتی ہیں۔ جب زلیخا کو اس بات کا علم ہوا تو ایسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھال دیے اور حضرت یوسف کو وہاں لے آئیں۔ اور جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمیل اور خوبصورت دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے پھل کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی، یہ واقعی کوئی انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی تھی، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں۔ اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تو ہی بس مجھے بچا سکتا ہے۔ اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ جاؤں گا تو میں بھی جاہلوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی بھی تھے، ایک صاحب باورچی اور ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ ان باورچی نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں
اور پرندے سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ساقی کو رہا اور باورچی کو سولی چڑھا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو بھی ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ ایک مرتبہ مصر کی بادشاہ میں خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں اور 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بیلیں دیکھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے، وہ آپ کی صحیح تعبیر بیان کرے گا۔ بادشاہ سے اس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سارا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال قحط پڑے گا، اور پھر ایک سال آئے گا کہ خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو پھر اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے، اور جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کو مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا، اور وہ بالکل سچا ہے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔